دعا مانگتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرم مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عزیزان گرامی، برکتوں اور رحمتوں کو لے کر رمضان کریم آ گیا. واہ، اس سے بڑھ کر اس ماہ مبارک کی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ وہ ذوالجلال اکرام اس کو اپنا مہینہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور روزے کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عظیم الشان فرما رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکریہ. اب میں بغیر کسی تاخیر کے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے نوجوان منقبت خوان جناب احسن رضا جعفری صاحب کو کہ آج کی نظامت کے فرائض انجام دیں. جناب احسن رضا جعفری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی وعلیکم مدد. السلام وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. آپ تمام مومنین کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت آپ بہت کو بھی جناب بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. مولا کا احسان ہے کہ مجھے آج کی مجلس کی نظامت کا موقع عطا کیا. الحمدللہ. اب میں بغیر کسی تمہید کے دعوت تلاوت قرآن پاک دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری کو. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی. آج میں سورہ بقرہ کی 185ویں آیت جو کہ رمضان کے متعلق ہے اس کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ترجمے سے اختصار کروں گا کیونکہ آج کا پروگرام بہت بیزی پروگرام ہے، تو اس لیے صرف میں تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر تکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر ظہیر صاحب جو آج کے ہوسٹ بھی ہیں، ان کے تمام مرحومین اور ہم سب کے تمام مرحومین اور بالخصوص وہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے مل کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں بلا رہا ہوں عالی جناب عابد علی صاحب کو کہ وہ دعائے افتتاح اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. ماشاء اللہ. بہت شکریہ احسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قبلہ مولانا صاحب آپ کی موجودگی میں یہ جسارت کر جاوید رہا بھائی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی میرے سے اگر کسی چیز میں غلطی ہو جائے تو اس کی پیشگی میں معافی. نہیں ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. آپ مولا کی دعا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أفتتح ثناها بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النقال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل إلهي يا غفور حسرتي إلهي وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموما قد كشفتها إلهي وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وهلك في بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل اللهم على صل على محمد وعلى محمد وأكرم فرجهم. الحمد لله بجميع حامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في الخلق لا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يده الذي لا تنكس خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا مجودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيمتي وغنائك عنه قديم وهو عندي كثير وهو إليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفاك عن ظلمي وسترك على قبیح عملی وحلمك عن كثير مجرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقني من رحمتك وريتني من قدرتك ورفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستعانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطعني أتبت بجاهلي عليك ولعل الذي أبطعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتجب إلي فتبغض إليك وتود إلي فلا أقبل منك كأن لتتولوا عليك فلا يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته
والحمد للہ علی طول عناتیہ فی غضب وہو قادر علی ما یرید. الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقربا فشہد النجوى تبارک و تعالی. الحمد للہ الذی لیس لہ منازع ینادل ولا شبیہ یشاکل ولا ظہیر یعاضد. قہر بعزتہ الاعزا وتواضع لعظمت العظما فبلغ قدرتہ ما یشاء. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا عاصیہ ویعظم نعمت علی فلا اجازی. فکم من موہبۃ حنیۃ قد آتانی وعظمۃ مخفوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونکۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واسکر مسبحا. الحمد للہ الذی لا یوتق حجابہ ولا یخلق بابہ ولا یرید سائلہ ولا یخیب عاملہ. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین وخلق ملوکا ویستخلف آخرین. والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین سریع المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتبت المومنین. الحمد للہ الذی من خشیۃ ترد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن یسبح فی غمراتها. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق یرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفتک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و آسن و اجمل و اکمل و اسکا و انما و طیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحیننت و سلمت علی عہد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفتک و اہل الکرامت علیک من خلقک. اللہم وصلی علی علی امیر المومنین و وسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیت الکبریٰ والنبع العظیم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین. وصلی علی سبط الرحمہ و امام الہدیٰ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحادی المہدی حججک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاۃ کثیرۃ دائمۃ. اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المعمل
والعدل المنتظر وحفظه بملائكته المقربين ويده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل داعي إلى كتابك وقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله مكن له دينه الذي أرزيته له أبدله من بعد خوف أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصروا نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعل لنا فيها من دعائك إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا هو وما كسرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شأسنا وأشهب به صدعنا وأرتق به فتكنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغنى به عائلنا واكسي به عن مغرمنا وأجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفكن به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا وخير المسؤولين وأوسع موطئين. أشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق الآمين آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن منا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظاهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد. جزاك الله رب العالمين. جزاك الله ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ عابد بھائی. جزاکم اللہ عابد بھائی، زبردست. بہت شکریہ. اللہ علیہ. ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب کے کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں التماس کر رہا ہوں ڈاکٹر سجاد سے کہ ہم سب کو ڈپریشن کے بارے میں مختصر اہم معلومات عطا کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب. السلام علیکم مومنین. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلی محمد. جو ہے ہمارے بھائی، بڑے بھائی جو ہے جعفر
ڈاکٹر صاحب جو ہے غضنفر جعفری صاحب کی جو ہے اصرار پہ جو ہے تھوڑے سے کچھ نکات جو ہے بنا کے لے کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. وہ جو ہے وہ ہماری جو ہے ڈاکٹر صاحب کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ڈاکٹر صاحب تذکرہ کیے کہ بھائی آپ کو ڈپریشن کے اوپر جو ہے، کیونکہ جی ڈپریشن جو ہے ایک بڑا ہی اہم اور سخت جو ہے مرحلہ ہے. وہ جو کنڈیشن ہے اس کو جی جو کئی لوگ جو ہے اس کے واقف نہیں ہیں کہ بھئی یہ جی ڈپریشن ہوتی کیا چیز ہے، کیا ہے آخر یہ ڈپریشن کیا بلا کیا ہے. تو میں کیا کیا کہ کچھ تھوڑے نکات جو ہے لکھا ہوں تو وہ جو ہے اس کا وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہے ڈپریشن کیا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسٹیٹسٹکس کیا بتا رہے ہیں ڈپریشن کے بارے میں، جی اور اس کے بعد جو ہے ایک میجر ڈپریشن بول کے جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا سمٹمز ہیں، سائنس کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن خالی ایک اس کا نہیں ہے، ایک ٹائپ کا نہیں ہے، کئی ڈپریشن ہے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پریونشن کیسا کرا جائے، اور پھر ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے. تو انتہائی مختصر الفاظ میں جو ہے عرض یہ کرنا ہے آپ سے کہ اپن سب واقف ہیں کہ بھئی اور یہ نارمل جو ہے ری ایکشن ہے نا بھی، کہ جو آزردہ ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جی زندگی. تو یہ جو ہے یہ بالکل نارمل ہے. دس بینگ اے پارٹ آف اے ہیومن بینگ. آپ ہنستے بولتے ہیں، کبھی جو ہے سیڈ ہو جاتے ہیں، مگر یہ جو سیڈنس ہے یہ جو ہے ود ان فیو ڈیز چلا جاتا ہے. یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ کو ایک فرض کیجئے کہ امتحان میں آپ فیل ہو گئے یا کہ آپ کی نوکری جو ہے چلی گئی تو کچھ دن آپ آزردہ رہیں گے، مگر پھر جی ٹھیک ہو جائے. انفارچونیٹلی دا ایکچوئل جو ڈپریشن اگر سیٹ ان ہو جائے، ایک مرتبہ ڈپریشن کے اگر آپ شکار ہو جائیں تو وہ جی ڈپریشن اٹ ول اسٹے وتھ یو. اور ہم جو ہے ڈائگنوز جو کرتے ہیں پیشنٹ کو، وہ جب انٹل اینڈ انلیس وہ 2 to 3 weeks یا 4 weeks کا ٹائم انہیں جو ہے ڈپریس رہے پیشنٹ، تو جب جا کے جو ہے ہم بولتے ہیں کہ بھیا یو آر ناؤ ان ڈپریشن. تو ڈپریشن جو ہے نیورو سائیکیاٹرک النس کہتے ہیں اس کو، کیونکہ لاٹ آف نیورولوجیکل ایسپیکٹس آف یور برین اپنے برین کے تعلق ہے اس سے ہے، اور جو ہے فزیکل سمٹمس بھی ہوتے ہیں ڈپریشن میں. بہت ضروری ہے کہ جو آپ لوگوں کو معلومات ہو اس کے بارے میں. تو میں جلد سے جلد آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے ایک نا امید اور ڈپریسڈ پرسن جو ہے کیسا اپنے آپ کو جو ہے ریلیٹ کرے، کس طرح انداز سے in his social surrounding, in his familial surrounding and his occupational surrounding، وہ جو ہے ختم ہو جاتی. انفارچونیٹلی وہ ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پہ جو ہے ایک نیگیٹو تھنکنگ کا جو ہے ایک ایسا حجاب جو ہے پہن لیتا ہے کہ میں جو ہر چیز کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میں صحیح نہیں ہوں. اور اس طرح سے جو ہے گلٹ، ہوپلیسنس، ڈس اپوائنٹمنٹ اتنا بڑھ جاتا ہے. اب آپ یقین کریں اس کے بعد اس کے فزیکل سمٹمز ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی برین ڈس آرڈر ہے. برین میں کئی سینٹرز اب جو ہے ہم وہ جو ہے ایم آر آئیز کر کے اور پیٹ اسکینس سے پروف ہو گیا ہے کہ دیر آر سرٹن سینٹرز ان دا برین کالڈ موڈ سینٹر. وہ لمبک لوب بول کے ایک چیز ہوتی ہے، ہائپوتھیلمس، پیٹیوٹری گلینڈ، اور آپ کی ایک اور ایک گلینڈ ہے اس کا نام ہے ایڈرینل گلینڈ، وہ جو آپ کے گردوں کے اوپر رہتی ہے. تو یہ اور ہائپوتھیلمس ایک مقام، ایک جگہ ہے برین میں. ہائپوتھیلمس، پیٹیوٹری اور ایڈرینل گلینڈ جو گردوں پہ ہے. پیٹیوٹری گلینڈ بہت چھوٹی ہے مگر وہ ماسٹر گلینڈ ہے، اپنے پورے ہارمونز کو مینج کرتی ہے انہیں باڈی میں. اور ہائپوتھیلمس گیٹس دا انفارمیشن فرام دا ہول باڈی ایٹ دیٹ پلیس. اٹس اے بگ جنکشن. تو ہائپوتھیلمس، پیٹیوٹری، ایڈرینل ایکسس بولتے ہیں اس کو. وہ ایکسس میں ڈسرپشن جب ہو جاتا ہے، اب جو ہے آپ کی نیند آئے گی نہیں، یا نہیں تو آپ بہت سونے لگیں گے. بھوک لگے گی نہیں، یا نہیں تو بہت کھانا کھائیں گے اور وزن بڑھ جائیں گا آپ کا. طبیعت میں چھڑچھڑاہٹ، غصہ، کہ اور اپنے آپ کو جو ہے ورتھ لیس سمجھنا، یہ چیزیں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں. اور فزیکل سائنس میں یہ بھی ہے کہ بھئی آپ ایکس اینڈ پین جو آپ کو نہیں ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، آپ کے پرائمری کیئر کے پاس جاتے ہیں، انہیں بولتا نہیں بھائی آپ کو تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، میرے کو تو یو لک اوکے ٹو می بول کے انہوں جو ہے آپ کو جو ہے دروازہ دکھا دیتے ہیں. مگر یہ نہیں سمجھ پاتے بعض وقت پرائمری کیئر فزیشنز کہ بھئی کیا از دس مین از ڈپریسڈ اور دس وومن از ڈپریسڈ. کیونکہ ڈپریشن سے
میں ریپیٹڈلی اب یہ چیزیں آپ کو تمام علامتیں بولتا جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آگاہ ہو جائیں اس سے. تو یہ ڈپریشن جب اپنے حد تک پہنچ جاتا ہے تو جو ہے آدمی جو خودکشی بھی کر لیتا ہے. تو آپ اکثر بیشتر سنے ہوں گے سوسائڈ جو ہے کرتے ہیں. مجھے اچھا یاد ہے وہ ایک زمانہ جو ہے مطلب آئی تھنک 2015 یا 16 تھا کہ مینسکون ہائی اسکول کے بچے ایک بچہ شروع کیا وہ اس کو بولتے ہیں کاپی کیٹ سوسائڈ. ایک بچہ جو ہے جمپڈ ان فرنٹ آف دا آن کمنگ ٹرین. تو وہ ایک بچے کے بعد میں 7 other kids did it. تو all together 8 or 9 high school کے kids, they ranging from grade 9 to 12th, they committed suicide. Later on the autopsies and all that revealed بعد میں چیزاں کہ بھی ڈپریشن مگر بہرحال تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ ڈپریشن از اے ویری سیریس اینڈ اے امپورٹنٹ نیورو سائکیاٹرک مینٹل النس جس میں جو ہے اگر آپ آگاہ نہیں رہیں سے تو آپ بولتے نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے وہ تو تھوڑے دن کھانا نہیں کھائے انہوں کوئی بات نہیں پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں شروع کر دے رہے ہیں مگر اسی وقت جو ہے آپ یو شوڈ ہیو him go to his primary care or to a psychiatrist or to a counselor. میں جلد از جلد آپ کو اسٹیٹسٹکس بتانا چاہتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. دیکھیے آپ لائف ٹائم possibility of somebody getting depressed is 29%. Any given adult American. Nearly اب وہ یہ جو ہے پینڈیمک کے بعد 10% زیادہ ہو گیا ہے compared to 2015. اب 29% of the people have experienced major depression. 17.3 million Americans are suffering with this disorder. 7.1% of the population age 18 to older in a given year has been experiencing symptoms of depression. 1.9 million children between ages 3 to 17 has experienced the symptoms of depression. So depression is a very serious, very treatable. یہ بات بہت ضروری تھی میں آگے ذہن میں آپ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اٹس اے ٹریٹبل کنڈیشن. مگر اگر آپ کو اویئرنس نہ ہو تو آپ جائیں گے کیسا ٹریٹمنٹ کو بولیں گے کسے کیونکہ انفارچونیٹلی مینٹل النس کے ساتھ جو ہے اپنے پاس ایک قسم کا جو ہے وہ ہے کہ بھائی ٹیبو بولتے ہیں کہ بھائی نہیں میں ویک ہوں کیا میں نہیں میرے کو ضرورت نہیں ہے میرے کو دوا کی ضرورت نہیں ہے مجھے جو ہے اچھے ہونے کے لیے کیوں دوا لینا چاہیے. تو یہ تمام یہ الجھنیں جو ہیں آپ فوراً کسی پرائمری کیئر یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس اگر اپوائنٹمنٹ لے کے بات کریں تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سلجھ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں میں جلد از جلد کوشش یہ چاہ رہا ہوں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ سوشل فیملیل اینڈ آکوپیشنل تینوں آپ کے ڈومینز جو ہیں تینوں میں جو ہے اس کی مداخلت سے جو ہے آپ کو نیگیٹو ایفیکٹس ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے obviously your performance will go down, your own view of looking at yourself and relating to the world around you, social and future وہ پورا جو ہے ڈسرپٹیو ہو جاتا. آپ دیکھیں آپ ڈپریشن کے کئی اقسام ہیں میں جلد از جلد اس کو جو ہے تکمیل کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے کہ میجر ڈپریشن میں جس کو بولا جو 2 ویک سے بڑھ کے ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جب ہم کرتے ہیں میڈیکیشن ٹریٹمنٹ ہم کو بولا گیا ہے کہ more than 1 year we have to treat. I have treated patients for 5 years. They are still coming to me. ایک بار ان کو میڈیکیشن میں روکا پھر they had a second relapse. یہ cyclical disorder ہے. مین سائیکلز میں آتا اور جاتا پھر اچھے ہوتے ہیں آپ دوا سے اچھے ہو جاتے ہیں ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں مگر پھر دوا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ تو ایک میجر ڈپریشن ہو گیا. دوسری چیز ہے پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر. یہ 2 سال تک کوئی شخص جو ہے پورا کمپلیٹلی ہیپی نہیں ہے نیدر ہی از ویری ڈپریسڈ ہی از ان بٹوین. اس کو ڈستھائمیا بھی بول کے پہلے بولا کرتے تھے اب اس کا نام ہے persistent depressive disorder. For 2 years they will be just unhappy. کام کر رہے ہیں سب ہے ٹھیک ہے ٹھاک مل رہے ہیں جھول رہے ہیں سب ہے مگر جو ہے اندرونی طور پہ he is not happy from inside. Premenstrual dysphoric disorder بول کے ایک نام ہے. جیسا عورتوں کو جو PMSing جس کو بولتے ہیں premenstrual disorder جو ہوتا ہے اس میں ڈپریس ہوتی ہیں اتنی ڈپریس ہو گئی ہیں کہ patients have gone to commit suicide یعنی تو have come to take treatment. تو menstrual cycle جو ہارمونز جو ڈسٹرب کرتے ہیں پورا میں آپ کو جیسا بولا پہلے HPA ایکسس جو ہے hypothalamus pituitary اور adrenal ایکسس میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے. اینڈوکرین سسٹم آپ کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. اور دیر آر میڈیکل ریزنس. آپ کی تھائرائڈ ایک گلینڈ ہوتی ہے حلق میں وہ اگر انیکٹیو ہو جائے یا کم ایکٹیویٹیز کی ہو جائے تو آپ ڈپریس ہو جائیں آپ کا ویٹ انکریز ہو جائے بال جھڑنے لگیں
آپ یہ سب چیزوں سے آگہی ہونا چاہیے کہ anything that happens to you, you should consult a doctor immediately. That's number one. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک another condition ہے ہماری فیلڈ میں bipolar disorder کہ موڈ کے دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو آپ ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں, جو سیڈنس ہے, جس میں جو ہے آپ ہوپلیس ہو گئے ہیں, نا امید ہو گئے ہیں زندگی سے, ہر چیز سے. اور دوسرے ہے ایک مینک ہو جاتا آدمی, بہت انتہا زیادہ خوش ہے, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ڈیٹ جو ہے بڑھتے جا رہا ہے, تو اس کو بولتے ہیں مینک. وہ سو نہیں سکتا رات میں. he will be literally he will get hospitalized in 3 nights اگر آپ 3 رات نہ سوئیں اور ہر چیز جو خرید رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, الکوہول پی رہے ہیں, you will get admitted. There is no doubt in my mind. I have seen people manically admitted, depressedly admitted in the emergency room every now and then. This is my everyday routine life ہے یہ میری. تو میں مختصر کرتا جا رہا ہوں اس کو جتنا چاہے کہ جو ہے there are medical illnesses. Of course اب خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے, کچھ ہے تو ڈپریس ہو جاتا آدمی. اور ڈپریس بعض وقت ایج 78-80 ایئر اولڈ پیشنٹس کو دیکھتا ہوں میں کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی ان کو الزائمرز ہوگا, ڈپریشن, ان کو ڈیمنشیا ہوگا. حقیقت میں وہ آدمی was depressed. Once I put him on antidepressant, he got better because it affects memory, your attention, your concentration, everything is affected. تو حضور والا مختصر کرتے اب میں اختتام پہ پہنچ رہا ہوں کہ پریونشن کیسا کریں. آگہی, اویئرنیس, انڈرسٹینڈنگ, ریڈ اباؤٹ اٹ اینڈ ڈو. ماشاء اللہ اپنے پاس اتنی چیزیں ہیں, قرآن سے لے کے نماز, میڈیٹیشن, مائنڈ فلنس, ایکسرسائز. میں بہت آئی ایم ویری اسٹرن اباؤٹ دس کہ بھائی فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. تو آج وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اب اپن جو ہے وہ بیکاز آف سوشل میڈیا اور کمپیوٹر کی آسانی سے جو ہے اس کی سہولتوں سے جو ہے اپن اٹھ ہی نہ رہے ہیں سیٹ پہ سے. You should do exercise and you should consult somebody immediately. Talk to somebody who knows more about it. Go to a counselor. Treatments میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تھراپی. تھراپی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نیگیٹو تھاٹ پروسیس جو ہے, یہ یہاں آپ کی سوچ سے شروع ہو رہی ہے. ڈپریشن شروع ہوتا ہے آپ کی نیگیٹو سوچ سے. سو سائیکائٹرسٹ ہو, کاؤنسلر ہو, آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو ٹرن کرتا ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر, اور وہ کاؤنسلنگ کرتے جاتا ہے. اس کے اندر کاؤنسلنگ میں اس کو جو ہے گول بنانی پڑتی ہے. وہ انہیں بولتا آپ کو ہوم ورک دیں گا کہ بھئی آپ یہ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, وقت پہ سوئیں, برابر کھانا کھائیں, اور دیکھیں آپ کا پورا جنرل میڈیکل چیک اپ ہو. پہلے میں سب سے پہلے بلڈ ایگزام اور MRI آف دا برین کرواتا ہوں, تاکہ بھئی I don't want to get confused with having a medical problem on my hand and I'm trying to treat the depression. Once the medical labs come out all negative, then I sit down with the patient and tell them that, listen, you need to either go on medicine, take care of this is how it's going to be the treatment. بہت کئی treatments نکل گئے. antidepressants are so many of them, multiple families ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک نئی چیز نکلی ہے, اس کا نام ہے TMS, ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن بول کے, کہ آپ کو میگنیٹس جو ہیں, ایک میگنیٹک رنگ آپ کے جو ہے سر پہ رکھ دیتے ہیں. For 1 hour you have to sit down because magnetic current سے very small amount of current. This is not electric shock treatment. This is totally different than that. Very minute amount of 1 to 2 amps آپ کے برین کے سرفیس پہ جاتے ہیں, جہاں پہ جو ہے ڈورسو لیٹرل کارٹیکس ہے, جہاں پہ سینٹر آف ڈپریشن ہے, ڈورسو میڈیل کارٹیکس پہ. تو وہاں پہ جو ہے کنٹینیوسلی فار 1 hour اگر کرنٹ بھیجتے رہیں تو ڈپریشن ہیز گاٹن بیٹر. So TMS جو ہے آگے بڑھتے جا رہا ہے. There is a lot of it is becoming very popular. But 1 hour every day you have to wear that magnet ring and sit in a chair. That's all. It's very non-invasive. اب لاسٹ ٹریٹمنٹ آپ کو بول رہا ہوں کہ الیکٹرو کنولسو ٹریٹمنٹ ہے, وہ بہت ایڈوانسڈ ہو گیا ہے. ایک آپریٹنگ تھیٹر میں کرتے ہیں, سیجر اس کو پیشنٹ کو سیجر دے کے ٹھیک کرتے ہیں, یعنی کہ ایک دورہ, دماغی دورہ اس کو دیتے ہیں بائی پاسنگ اے کرنٹ ویری اسمال اماؤنٹ فار اے ملی سیکنڈ, اور وہ آپ کو جو ہے پہلے سے اینستھیٹائز کر دیتے ہیں. یو ناٹ گونا بی, جیسا کہ آپ پرانے میں سمجھتا ہوں دیکھے ہوں گے, آپ پکچرز بھی دیکھے ہوں گے بعض 1940s کے 30s کے اس زمانے میں جیسا ہوتا تھا, ویسا نہیں ہے. اٹس ویری سیف. It's extremely safe treatment, and that's the number 1 treatment for somebody who's over 65 and depressed, and that's what I recommend as my number 1 treatment. And they get better very fast. Antidepressants may take about 2 to 3 weeks to start working. Uska naam hai ECT, electroconvulsive treatment. That is the best number 1 treatment. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نئی دوا نکلی ہے ketamine بول کے, وہ anesthetic تھی وہ پہلے,
اور ابھی بھی جو ہے بعض وقت وہ اسٹریٹ میں جو ابیوز کرتے ہیں لوگ اس کو, یو گیٹ لٹل ہائی آن اٹ, مگر اس کا ایکسٹریملی اسمال اماؤنٹ انہیل کرے تو اس کے انہیلرز بنائے ہیں, وہ اگر آپ کرے اور وہ ٹریٹمنٹ اباؤٹ 2 times a week for 3 weeks اگر آپ کریں تو میجر ڈپریشن اچھا ہو جا رہا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ٹریٹمنٹس اویلیبل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی مور ٹائم, کافی ٹائم لے لیا میں, اور تھینک یو سو مچ غضنفر بھائی, آپ کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں, اور پورے مومنین میرے بھائی بہنیں جو کوئی بھی سن رہی ہیں کہ جو ہے آگہی ہو, اویئرنیس ہو, and seek the treatment please, because depression is a silent killer. وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, but it may creep into your body in such a way کہ بعض لوگ جو ہے they're not even aware of it, and unfortunately آپ کئی suicide سنے ہیں. You know there are so many thousands about at least I'll give you one more statistics, one last statistics. Depression is the cause of over 2/3 of the 30,000 reported suicides in the United States. 30,000 suicides ہوتے ہیں, اس کے اندر 1/3 is because of major depression. Thank you so much. میں بہت ممنون و مشکور ہوں, مجھے آپ موقع دیے, اور I hope I didn't take too much time. اور سلام و دعا اور سب کے لیے, اور جو ہے رمضان once again مبارک, اور اس میں جو ہے پھر again spirituality. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. I would like to ask you, because I never heard this TMS, which mentioned. Is there any kind of side effect from TMS? جی نہیں ہے صاحب, کوئی side effect. There is no effect. Absolutely. Like maybe آپ کو بعض وقت جو ہے نیند نہیں آئے گی, ذرا باتھ روم ہو جائے گا, مگر TMS has no side effects, honestly. Great. Even ECT has not. They for maybe a week or two, maybe تھوڑا بہت attention اور memory میں تھوڑی سی difficulty ہوتی, مگر that's the best treatment. اس کے بعد TMS is getting popular for obsessive compulsive disorder کے لیے FDA is working to have it approved for it. Okay. So autism کے کئی بچوں کو میں بھی جانا ہوں TMS کے جو اچھے ہو کے آ رہے ہیں وہ لوگ. تو ڈپریشن, autism, OCD, TMS جو ہے is another non-invasive treatment. Transcranial magnetic stimulation, اس کو magnets جو ہے آپ کے اسکل پہ رکھ کے جو ہے stimulate کر رہے ہیں, just over 1 millimeter of the cortex of the brain is stimulated, and that will put forth the dopamine, norepinephrine, serotonin. کئی تفصیلات ہیں اس کے اندر میں گیا نہیں, کہ وہ جو نیورو ہارمونس ہیں وہ ہارمونس کی کمی سے ڈپریشن ہوتا ہے, تو وہ ہارمونس کو ہم ری جنریٹ کرتے ہیں. Of course. I hope I answered your question. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اتنا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے اتنا سمپلیفائی کر دیا اس کو. یقیناً ہمارے تمام لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. اس ٹائم میں بہت سی انفارمیشن دی آپ نے. جی, اور آئندہ بھی زحمت دیں گے آپ کو. Thank you. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اب گزارش کر رہا ہوں ہمارے جید عالم مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب. ابھی یہ ہمارے علی عمران صاحب سلام شارٹ میں دعا پڑھیں گے. اچھا جی, علی عمران صاحب. جی ہے موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری سوری, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں امام بارگاہ سے تھوڑا لیٹ پہنچا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی انفارمیٹیو گفتگو سن رہا تھا, ماشاءاللہ. لیکن بغیر ٹائم ضائع کیے صرف 1 یا 2 بند اگر پڑھنے کی آپ اجازت دیں تو میں پڑھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. رمضان کا بابرکت مہینہ, تو دعاؤں کے حوالے سے 1 یا 2 بند آپ کی خدمت میں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. کرم مانگتا ہوں عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ سبحان اللہ. مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہے ماشاء اللہ کو سے مانگ عطا کر مریضوں کی خاطر جو مفلس ہیں شفا مانگتا دولت الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. صلوات پڑھو. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عمران نقوی صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب گزارش کر رہا ہوں ہمارے جید عالم مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آج کی شب جمعہ کی مجلس سے خطاب کریں. مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی آلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. محمد و آل محمد. ماشاء اللہ پروگرام کا آغاز بہترین طریقے سے تلاوت کلام پاک کے ذریعے جو محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے کیا، اور موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق کرنٹ سچویشن کے اعتبار سے آپ نے سورہ بقرہ کی وہ 185ویں آیت جس میں روزے سے متعلق ہے اس کا آغاز کیا اور تلاوت فرما کر شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد دعائے افتتاح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جناب برادر عزیز عابد علی صاحب نے، جو ایک بہترین دعا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں جس کی تاکید ہے. یہ دعا ہم تک آئی ہے جناب محمد ابن عثمان سے. یہ محمد ابن عثمان جو ہیں وہ نائب دوم تھے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے، اور انہوں نے منسوب کیا ہے اس دعا کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور دعا میں وحدانیت پروردگار اور اپنی مشکلات اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوا بہترین طریقے سے. اسی طرح سے جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب نے بہترین گفتگو ڈپریشن کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. لگ تو ایسا رہا تھا سجاد زیدی صاحب کا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مظفر نگر کی سادات سے ہے، چونکہ زیدی سادات میں ہے، لیکن زبان سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بات آپ حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں. بے شک صحیح فرمایا. تو مجھے کچھ ایسا میں نے لگ رہا محسوس کیا ہے اسی کے اعتبار سے. اور بہترین اس کے بعد آپ نے اس کے بعد سلام جو بہترین اشعار سے آپ کو نواز رہے تھے، تو مجلس کا آغاز ایک بہترین طریقے سے ہوا. میں چونکہ اس وقت میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے اپنی بات کو شروع کروں. بہت سارے موضوعات میرے سامنے اس وقت گردش کر رہے ہیں کہ میں کون سی بات کو پیش کروں، لیکن میں اپنے برادر عزیز محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے، میں اسی سے آپ اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں 183ویں آیت، یعنی ٹھیک 2 آیت پہلے جو ہے اللہ نے روزوں کا جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، یعنی لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور صرف روزے آپ پر ہی واجب نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا، اور تاکہ اس کا نتیجہ کیا ہے، آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. چونکہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، روزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے. چونکہ روزہ واحد چیز ایسی ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان میں خالصانہ طور پر عبادت کا نام دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ورنہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود ہے سوائے روزے کے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز پڑھتے وقت کوئی دیکھے گا کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نہ دیکھے تو کم سے کم گھر میں دیکھ رہے ہیں لوگ. آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کم سے کم اسے پتا ہوگا جسے آپ نے زکوٰۃ دی ہے. آپ نے خمس ادا کیا ہے تو کم سے کم اسے تو پتا ہے جسے آپ نے خمس ادا کیا ہے. تو اعمال میں کہیں نہ کہیں دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جانے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. یہ صرف انسان جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ایک عظیم عظمت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے جو جتنا روزے دار ہوگا وہ اتنا مخلص ہوگا. بلکہ منسوب ہیں روایات روزے کے بارے میں، اور اس میں یہ آیا ہے کہ روزہ آتش جہنم سے دور رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بلکہ ایک روایت میں اس طریقے سے بھی آیا ہے کہ مشہور حدیث میں، اچھا چونکہ میں احتیاط روایات میں اس لیے کروں گا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، دوسری سوشل میڈیا کے اوپر روایات سینڈ کی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، اور ہم اس یقین سے دوسری طرف بھیج دیتے ہیں. لہذا روایات کو بھیجنے میں اس بات کی احتیاط ضرور رہے
ہم کم سے کم ان الفاظ کا استعمال کریں کہ امام سے منسوب ہے یا فلاں کتاب میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم روایات کو یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ امام کی نے یہ فرمایا ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ الیاذ باللہ فرض کرو اگر کوئی روایت نہ ہو امام کی طرف اور کسی نے کوئی حدیث ڈال دی ہو یوں ہی جملے سیٹ کر کے، یا کوئی روایت ضعیف ہو اور ہم کہہ دیں کہ امام نے ارشاد فرمایا، تو امام کی طرف جھوٹی نسبت ہو جائے گی. جب جھوٹی نسبت ہوگی تو جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جائے گا. تو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، حدیثوں کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دینی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں. اس لیے پورے مہینے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، یا تو یہ کہے، یا یہ کہے بھائی فلاں نے مجھے روایت بھیجی تھی، مجھے معلوم نہیں کہاں تک معتبر ہے. یا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ امام کی طرف منسوب ہے. جیسا میں نے کہا مشہور حدیث ہے، منسوب ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، سبحان اللہ. روزے کے بارے میں. پھر اس کے بعد میں اور روایات میں آیا، اب میں صرف ترجمے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچیں. روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے، روزہ شیطان کا منہ کالا کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے لیے محبت اور دوستی نیز عمل صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے، اور استغفار سے اس کے رگے دل قطع ہو جاتی ہے. تو روزہ رکھنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان روزہ رکھے گا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. پھر روایت میں آیا کہ منسوب ہے روایت کہ اللہ نے روزے کو شریعت میں اس لیے شامل کیا ہے تاکہ لوگوں میں روح اخلاص کی پرورش ہو سکے. میں نے ایک عظیم جملہ آپ کی خدمت پیش کیا، روح اخلاص کی پرورش، یعنی صرف اور صرف روزے کی بنیاد پر انسان مخلص بنتا ہے، اس کی روح مخلصانہ طور پر عمل کرتی ہے، اس کی روح کے اندر خلوص آتا ہے. اور پھر ایک روایت میں منسوب ہے کہ اِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ مِنْهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ، بہشت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی سیراب کرنے والا، اس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ اس سے ملاحظہ فرمائیے کہ روزہ کتنا اہم ہے اور کتنی عظمت کا حامل ہے روزہ، اور کتنی برکتوں کا حامل ہے روزہ. اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں کچھ احکام ایسے ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں آئے ہیں، جیسے وضو کا حکم بڑی تفصیل سے آیا، اور روزے کا حکم بھی بڑی تفصیل سے آیا. بلکہ روزے کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے، جسے ڈاکٹر جعفری صاحب قبلہ نے 155ویں آیت کو 185ویں آیت کی تلاوت کی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایتیں لوگوں کے لیے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بینات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جو تم میں سے اس مہینے کو حاصل کر لے گا تو تم پہ لازم ہے کہ روزے کو رکھو، اور اگر تم میں کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو پھر دوسرے دن تمہیں روزہ رکھنا. اللہ تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، اور تم روزے کو گن گن کے مکمل کرو. یعنی روزہ ایک ایسی چیز ہے جسے پورے رکھنے چاہیے. ہاں مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے تو وہ روزہ نہ رکھے گا. تو یہ تمام وہ احکام ہے زان گرامی جو روزے سے متعلق ہیں، چونکہ روزہ تقوی کا سرچشمہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو روزے میں خلوص پایا جاتا ہے، روزہ انسان کی کیفیتوں کو نکھارتا ہے. جس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو ظاہری طور سے نکھارنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے روزے کے ذریعے سے اس کی روح نکھرتی ہے. اس کے نتیجے آئے ہیں زان گرامی ہمارے سامنے کہ جب انسان مخلصانہ طور پر روزوں کو رکھتا ہے تو اتنا مخلص ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور روزے میں ایک سب سے اہم چیز آپ نے جو دیکھی وہ کیا ہے؟ روزہ مساوات کا قائل ہے، یعنی مساوات کے دروازے پر کھڑا کرتا ہے، برابری کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے. امیر ہو یا غریب، بھوک جو ہے سب کو ایک جیسی لگتی ہے، امیر کو بھی ویسی بھوک لگتی ہے، غریب کو بھی ویسی بھوک لگتی ہے. تو جب امیر اور غریب دونوں روزہ رکھیں گے تو کم سے کم پیاس میں اور کم سے کم بھوک کے اندر دونوں برابر ہیں. اور پھر ایک روایت میں منسوب ہے روزے کے لیے، وہ کیا ہے؟ روزہ اس لیے رکھا گیا، جب پوچھا گیا امام کی طرف منسوب ہے کہ لما فرض اللہ الصوم، روزہ کیوں رکھا گیا؟
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، روایت میں جو منسوب ہے، تاکہ مالدار آدمی بھی بھوک کا مزہ چکھے، اللہ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ غریب بھوکا کیسے رہتا ہے۔ ہے روزہ ایک اہم چیز ہے زان گرامی۔ پھر دوسری طرف آپ حضرات کی خدمت میں جو ہمارے ڈاکٹر جناب سجاد زیدی صاحب نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور بہترین چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں ڈپریشن سے متعلق پیش کی۔ دیکھیے ڈپریشن میں آدمی آتا کیوں ہے؟ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے، بہت سے اسباب ایسے ہیں جو ڈپریشن میں انسان آتا ہے۔ مثال کے طور پر لالچ کی بنیاد پہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، بچوں کے ستانے کی وجہ سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے، خود گھر کے اندر بیگم صاحبہ کے ستانے کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ہرس اور لالچ اور دنیا کی محبتوں میں آ کے انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس ڈپریشن کا جسمانی علاج تو ڈاکٹر سجاد علی صاحب بتا رہے تھے، روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج کے لیے بچنے کے لیے میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، جو آقا کی طرف نہج البلاغہ میں منسوب ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلبا شعیرۃ ما فعلتہ۔ کمال ہے زان گرامی، ہم دنیا کی محبتوں میں آنے کے بعد جب لالچ پیدا ہوتا تو ہم ڈپریشن کی دنیا میں جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ویسا بنگلہ ہمارے پاس کیوں نہیں، ویسی گاڑی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ویسی فیملی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ بہت سے علل اور اسباب ہیں انسان کو ڈپریشن میں لانے کے لیے۔ مولا نے اس دنیا کی چمچماہٹ سے دور رہنے کے لیے، دنیا کے اس جگمگانے سے دور رہنے کے لیے ایک قول ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزیں دے دی جائیں اس بات پر کہ میں ایک چیونٹی کے منہ میں بھوسے کا دانہ ہے اور اس بھوسے کے دانے کو میں اس سے لے لوں، تو یہ علی ابن ابی طالب اتنا بھی ظلم اس کے اوپر نہیں کرے گا کہ دنیا کی اہمیت علی کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جب دنیا کی اہمیت علی ابن ابی ہے طالب کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے تو نہ انسان ڈپریشن میں آئے گا، نہ انسان کسی کے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ علی تو ایک چونٹی کے منہ میں بھوسے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ پھر ایک روایت میں جو میں نے دیکھا ہے، جو منسوب ہے کلمات قصار میں مولا کی طرف، آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ بدن کی نعمت سے بھی بڑی تقوی اور پرہیزگاری والی نعمت ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے زان گرامی۔ تو ان ساری چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے لیے راہ حل کیا ہے کہ ہم ڈپریشن سے بھی باہر آ جائیں، مشکلات سے باہر آ جائیں؟ کیا کریں؟ تو جیسا کہ خود ڈاکٹر سجاد علی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس میں قرآن ہے، حدیث ہے، روایات ہیں۔ قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، انسان قلب کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرے؟ کیا کرے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ڈپریشن کا تعلق ہے ہی دل کے ذریعے سے اور دماغ کے ذریعے سے، اور اس دل اور دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ الا بذکر اللہ۔ قرآن کہتا اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور جب دل مطمئن ہو جائے گا تو انسان ڈپریشن سے باہر رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو مطمئن کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ پھر ایسا نہیں ہے اس ذکر کو نہیں بیان کیا گیا، خود قرآن میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ قرآن کی آیت ہے اب یہ ذکر کیا چیز ہے؟ تو قرآن کہتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یعنی میرا ذکر میری نماز ہے، ملاحظہ فرمائی زان گرامی، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ بندہ جب 2 رکعت نماز مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور گفتگو اپنے پروردگار سے کرتا ہے تو پوری کائنات کی دنیا کی شے بھی اسے دے دیے
وہ اگر صاحب معرفت ہے تو جو سکون مصلی پر 2 رکعت نماز سے ملے گا وہ اطمینان کسی اور شے سے مل ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس میں روحانی طاقتیں بہت زیادہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے مطمئن کریں۔ ہمارے پاس میں روحانی چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اطمینان میں لے کر کے آئیں۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں زان گرامی؟ نماز بہترین طریقہ، روزہ ہمارے لیے بہترین طریقہ، خیرات بہترین طریقہ ہے، صدقات بہترین طریقہ ہے، دوسرے کی مدد کرنا بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ ان تمام چیزوں سے دل کو روحیت ملے گی، دل روحانی ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، دوسروں کی دعائیں ہمارے پاس تک پہنچیں گی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں جمع ہو جائیں گی، دل مطمئن ہوگا۔ جب دل مطمئن ہوگا تو ڈپریشن سے ہم خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی صلی اللهم صل علی على محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد۔ محمد، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت ہے تقوی عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیے۔ اور فقر و فاقہ بہت بڑی کمزوری اور مصیبت ہے۔ انسان فقر اور فاقے میں اگر آ جائے، خدا نہ خواستہ، اس لیے دعاؤں میں کتنی جگہ پایا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے فقر کو غنا سے بدل دے۔ یہ کیا ہے؟ فقر و فاقہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لاتا ہے، مشکلات ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لاتی ہیں۔ تو لہذا عزیزان گرامی، اسلام کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ڈپریشن سے بھی دور ہوں گے۔ اور سب سے بہترین طریقہ عبادت الہی کے بعد خود قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، یہ انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتا ہے۔ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں جو روایت منسوب ہے کہ لکل شے ربی، ہر چیز کے لیے ایک فصل ہے، ایک زمانہ، ایک بہار ہے، اور قرآن مجید کی فصل کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہے۔ کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں تو انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، یہ تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی خاص برکتیں ہیں۔ اور قرآن کے لیے جو منسوب ہے مقاتل کی کتابوں میں، اتنی اہم کتاب ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں حسین ابن علی۔ اس سے بڑھ کر اور قرآن کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ میں کون کون سے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں خود دوسرے مرحلے کی طرف جانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور عزیزان گرامی، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، ہمارے پاس میں کیا جناب زینب کبریٰ سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ ہمارے پاس میں کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ ہمیں ائمہ نے بتایا ہے کہ ہم مصیبتوں سے کیسے باہر نکلیں۔ ہمیں جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بتایا ہے کہ ہم مصیبتوں سے کیسے نکلیں۔ یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ وہ وقت یاد کیجئے آپ کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ناکے کے اوپر سوار تھیں، اور منسوب ہے کہ امام سجاد، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشے کا طواف کر رہے تھے، جیسا کہ علماء پڑھتے ہیں اور مقاتل میں ملتا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب آواز دی تھی تو امام سجاد تک آواز نہ پہنچی تھی۔ جناب زینب نے چاہا کہ میں اپنے بھتیجے کی توجہ کو اپنے بھائی کی لاش سے ہٹا دوں، چونکہ میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ کی بیٹی نے اپنے آپ کو ناکے سے زمین کربلا پہ گرایا، اور جیسے ناکے سے زمین کربلا پہ آئی ہیں تو منہ کے بل جناب زینب سلام اللہ علیہا گری ہیں۔ جانتے ہو منہ کے بل گرنے کا سبب کیا تھا؟ عزیزان گرامی، منہ کے بل عزادارو جناب زینب اس لیے گری ہیں کہ آپ کے ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے تھے، اور سیدہ کی بیٹی زمین کربلا پر ناکے سے آ رہی تھی۔ اور کیوں نہ آتی؟ اس لیے کہ آقا عباس کا ساتھ دینا تھا۔ آقا عباس بھی جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے تھے تو منہ کے بل گرے تھے، چونکہ دونوں ہاتھ آپ کے قلم ہو چکے تھے۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو گرا کر کے بتایا، عباس تم مقتل میں بغیر ہاتھوں کے گرے تھے، اور میں یہاں ناکے سے زمین کربلا پر بغیر ہاتھوں کے گر رہی ہوں۔ زینب گری، سجاد نے دیکھا، توجہ ہٹی۔ بس عزادارو، عجیب جملہ پڑھ کے میں اس کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ کیسا صبر تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا،
کہ ہر وقت یہ چاہتی تھی کہ میرا بیمار بھتیجا زمانے کا امام سالم رہے، ساری مصیبتیں برداشت کی لیکن سید سجاد کی حفاظت کرتی رہیں۔ یہ جناب زینب کا جگر تھا۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ جزاک اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو کہ زیارت اور دعا کا شرف حاصل کریں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ نے احسن رضا، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے نظام فرمایا۔ ماشاء اللہ، آج کا بہترین وہ ڈپریشن پر بھی بہت اچھا رہا، اور اس کو قبلہ نے روحانی جہت سے بھی اس کو بہت اچھا سمجھایا، ماشاء اللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آپ کی ہر عبادت قبول ہو، خصوصاً اس ماہ مبارک میں۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین کی جانب سے، خصوصاً ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کی، ان کی طرف کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور جہاں جہاں مومنین و مومنات بے رحمی سے مارے جا رہے ہیں، ان ارواح کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی پڑھوں۔ قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تلبس من مظلمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياء ورسوله اني بكم مؤمن وإيابكم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ علی یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب اسرف الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ اللہم
कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिर व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का सवा व तुमतअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह आप सबके इबादत कबूल फरमाए बतौर इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा रहा, बहुत आला प्रोग्राम रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब। अब मैं माइक दे रहा हूँ डॉक्टर जहीर जाफरी साहब को कि वो आज के प्रोग्राम के बारे में अपने जज्बात का इजहार करें। डॉक्टर जहीर जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया एहसन। जैसे डॉक्टर कमर साहब ने कहा कि आपने बहुत अच्छी महफिल को बेशक चलाया है और पहली दफ़ा आपका देखा, बहुत अच्छा अंदाज भी है। बेशक माशाल्लाह। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे मरहूमिन के लिए दुआ की। जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि बहुत अच्छी महफिल थी। आबिद भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआए इफ्तिताह की पढ़ी। और डॉक्टर सज्जाद साहब ने तो यकीनन डिप्रेशन की बहुत अच्छे मुख्तसर लेकिन बहुत बेशक इंफॉर्मेटिव लेक्चर कह लें या जो भी जी उस पे अपने हमें अपने ख्यालात से मुफीद किया। मौलाना साहब का एज यूजुअल खिताब तो बहुत अच्छा होता है बेशक और बहुत नॉलेजेबल और उस टॉपिक के लिहाज से जिसकी इब्तिदा डॉक्टर सज्जाद ने की थी उसी को उन्होंने मजहबी लिहाज से भी उस पर अपना ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर ज़नसर जाफरी साहब का तो हमेशा से शुक्रिया कि ऐसी महफिल से जाते हैं नहीं जिसमें हमें लोगों से मिलने की और अपने कुछ इल्म में इजाफा करने की तौफीक होती है। बहुत शुक्रिया जी। मोहब्बत, मेहरबानी, नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब सामईन जाकिरीन मोमिनीन और मोमिनात का बेहद मशकूर हूँ कि आपकी शिरकत से आज की मजलिस बहुत पुरनूर और बावकार हुई। मौला आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। नहीं अगले शब जुम्मा तक के लिए इजाजत चाहते हैं। शब बखैर। आपका खादिम एहसन रजा जाफरी साहब। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, ऐसा जज़ाकल्लाह।